باب نمبر 4 ہم پڑھ رہے تھے، باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا۔ اس کی دعوت دینا، اس کے متعلق یہ باب چل رہا تھا، اور پہلی آیت کے متعلق کچھ باب کے متعلق بھی تفصیل گزر گئی، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں لایا گیا، اور اس سے باب کے بعد کے ابواب جو ہیں ان سے کیا تعلق ہے، اور پہلے کے ابواب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، خاص ترتیب سے کیونکہ کتاب ہے تو اس کو ذکر کر دیا گیا۔ آج جو ہے کچھ تفصیل جو رہتی تھی آیت کے متعلق اس کو ہلکا سا پڑھ کے پھر آگے چلتے۔ باب میں ایک آیت اور 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ بس 1 منٹ تو آیت میں یہ ذکر ہے کہ قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے علی بصیرۃ، ھذہ سبیلی یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ بصیرت کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی میں بھی اور میرے پیروکار بھی یہ بھی دعوت دیتے ہیں اور اسی رستے پر ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرا رستہ ہے، اور اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے، اور کس بنیاد پر، علی بصیرۃ یعنی علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، خود عمل کر کے پھر اس کی جو ہے دعوت دے رہا ہوں، خاص کر جو فرائض ہیں، فرائض میں خود جو ہے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، دعوت ضروری ہے۔ اور بصیرت میں یہ بھی ہے کہ بندے کو اپنا بھی مطلب شریعت کا بھی پتہ ہے، اور جس چیز کی دعوت دے رہا اس کا بھی پتہ ہے، اور سامنے والے کے حالات کا بھی پتہ ہے، اس طریقے کا بھی پتہ ہے جس کے مطابق دعوت دینی ہے، اور وہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ہمارے انا ومن اتبعنی میں بھی اور میرے پیروکار بھی بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں، اور بصیرت نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کے مطابق جو ہے دعوت دینا، اور شریعت کا بھی علم ہونا یہ بھی بصیرت ہے، اور ساتھ ساتھ سامنے کے حالات کا بھی پتہ ہونا یہ بھی بصیرت ہے۔ اور بصیرت میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ دعوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ نہیں کہ بندہ اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے اور اپنی بڑائی کے لیے بلا رہا ہے، اور دوسری بڑی چیز کہ سنت کے مطابق ہو، اور پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، توحید کی دعوت جو ہے سب سے پہلے دے، جیسا کہ اگلی حدیث میں یہ آ رہا ہے وضاحت، اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد نماز کی اور زکوٰۃ کی اور دیگر فرائض کی، اور توحید کے بعد اس کے ملحقہ چیز جو ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی رسالت، اس کی دعوت دینا۔ یہ دونوں چیزیں جو توحید سے آ رہی ہے وہ مشرک ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی رسالت سے آ رہی ہے وہ بھی مشرک ہے، اور وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی اتباع کا حقہ نہیں کر رہا وہ بھی بدعتی ہے، اور بدعت بھی بعض اوقات جو ہے مکفرہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات مفسقہ ہوتی ہے۔ انا ومن اتبعنی، تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کو دعوت بھی دے کہ میں بھی اور میرے پیروکار بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بصیرت کی بنیاد پر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع، اخلاص اور انہی کے طریقے پر دعوت دیتے ہیں۔ اور دعوت کے 3 مراتب ہیں، حکمت کے ساتھ دعوت دینا، نصیحت کرنا، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو مناظرہ وغیرہ بھی کیا جائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام عیبوں سے، تمام ان نقائص سے جو مشرکین اور کفار اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں خود بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں، نہ عقیدے کے لحاظ سے، نہ عمل کے لحاظ سے، اور نہ ہی وطن کے لحاظ سے، اور نہ ہی مجلس کے لحاظ سے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں توحید میں، اور ان کا طریقہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان بغض ہے، اور یہ بغض تب تک رہے گا جب تک کہ وہ
جو ہے بغض اور عداوت اور دشمنی ہے جب تک کہ وہ توحید پر نہیں آتے۔ تو مشرکوں کے ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہے، ان سے دور رہنا ضروری ہے، اور اسی کے لیے ہجرت بھی رکھی گئی ہے، اسی لیے ہجرت بھی رکھی گئی اور اس کے بڑے فضائل اسی بنیاد پر ہیں۔ تو خیر آیت جو ہے اس میں دعوت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، خاص کر جو بصیرت پر کی جا رہی ہے، دعوت کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور دعوت بھی اس کی ایک تو دعوت اللہ توحید کی دعوت، اور پھر نبی علیہ السلام کے طریقے اور اتباع کی بنیاد پر ہی دعوت مقبول ہے۔ تو آیت کی باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس میں طریقہ رسول بتایا گیا ہے کہ دعوت میں ایک تو دعوت اللہ ہو جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، اور دعوت اللہ کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام کے طریق پر جو دعوت ہے، نبی علیہ السلام کے رستے پر مبنی جو دعوت ہے وہ ہے اصل دعوت، اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اور قل ہذہ سبیلی، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی دعوت مقبول ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ کہیں کہ میرا بھی یہ طریقہ ہے اور آپ کا بھی اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی ثنا کی ہے اور اس کی مدح کی ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر جب کی جائے تو اس کا مطلب ہے، اور پھر توحید پر مشتمل جو ہے تو اس کا مطلب یہ واجب چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لحاظ سے یہ دعوت واجب ہے، اور دعوت واجب کس لحاظ سے ہے؟ واجب کفائی ہے، جتنا علم ہے اتنا اور اکثر، اور یہ علم اگر یا یہ دعوت کا کام ایک جگہ اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ دعوت دوسروں سے فریضہ اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر واقعی کما حق کو لوگ کر رہے ہیں ورنہ سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں، اور یہ دعوت کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دعوت کون سی؟ جو توحید پر مبنی اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر مبنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو عمومی طور پر بدعات کے رسیہ لوگ جو ہے تبلیغ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تبلیغ یا دعوت ان کا شیوا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیسے دعوت دی ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ایک تو آیت بتا رہی ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر، اور کون سا طریقہ ہے، اگلی 2 حدیثیں اس کو بیان کر رہی ہیں، اس کے مطابق جس کی دعوت ہے وہ دعوت کہلائے گی، اور اس کو تبلیغ اور صحیح معنوں میں دعوت کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ یا اس کے منافی جو چیز ہے اس کو دعوت نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ فساد ہوگا۔ اور یہی ہمیں سکھایا گیا، کیونکہ قرآن و حدیث ہی ہمارے پاس دلیل ہیں، اور انہی کی بنیاد پر دعوت بھی ہے، دعوت کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ تو آئیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، حدیث اس کی متفق علیہ ہے۔ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى الیمن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو ایک تو معلم بھی بنایا، داعی بھی بنایا، اور ادھر کا حاکم بھی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ 10ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال نبی علیہ السلام نے ان کو ربیع الاول میں بھیجا تھا، جیسے کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تو 2 لوگوں کو، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ایک ان کو صنعاء کی، یمن میں ہی صنعاء کے علاقے میں بھیجا تھا، نہیں معاذ رضی اللہ عنہ کو صنعاء کے علاقے میں بھیجا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عدن اور اس علاقے کے طرف بھیجا تھا، دونوں یمن ہی کے علاقے ہیں۔ تو یہ معاذ رضی اللہ عنہ کو صنعاء کی طرف، ابو موسیٰ کو عدن کی طرف بھیجا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا، بخاری میں حدیث ہے، ان اجتمعا وتطوعا ولا تتفرقا، کہ آپ نے اکٹھ پیدا کرنا ہے، فرقہ بازی پیدا نہیں کرنی، اور لوگوں کو دور نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے فرقہ بازی پیدا ہوگی جب قرآن و حدیث سے لوگ دور ہوں گے، اور آسانی پیدا کرنی ہے، مشکل نہیں پیدا کرنی۔ شریعت میں جو آسانی ہے وہ بتانی ہے، اور بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہیں، متنفر نہیں کرنی، خاص کر جب لوگ دین کی طرف آ رہے راغب ہیں تو ان کو خوشخبریاں دینی ہیں۔ تو یہ بھی بخاری میں حدیث موجود ہے۔ خیر ان کو کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، خیر یہاں ایک چیز اگر نوٹ کی جائے تو نبی علیہ السلام نے پورا اتنا بڑا یمن، اس میں معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک بھیجا ہے، اور ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور دونوں علماء کو بھیجا ہے۔
تو اس کا مطلب نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ جائے گا دعوت میں، اور وہ بھی عالم جائے گا، عالم جائے گا جو دعوت کے طریقوں کو جانتا ہے، شریعت کو جانتا ہے، اس کو سامنے والوں کے حالات کا پتہ ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا تھا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تو سامنے والوں کا بھی بتایا، اور کیسے دعوت دینی ہے اس کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جماعتوں کی شکل میں سارے کے سارے ہی نکل جائے اور سب کے سب پر ہی دعوت واجب ہے، اور کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے، توحید کا تو عنصر ہی نہیں، اور پھر جو ہے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتہ کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز کی طرف بلانا ٹھیک ہے، نماز بہت اعلیٰ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے سب سے پہلے توحید کی دعوت، لوگوں میں توحید ہی نہیں، لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، تو صرف نماز کی دعوت یہ پھر اس کا مطلب نبوی دعوت نہیں ہوگی۔ نبوی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، بے شک آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ سامنے جن سے آپ نے بات کرنی ہے ان کے حالات کیا ہیں، یعنی جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے حالات پتہ ہونا چاہیے، کون لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، وہ علم والے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود بھی جو ہے ان کو پتہ تھا، علم وحی سے پتہ ہوگا یا تجربے سے پتہ ہوگا، ظاہر سی بات مشہور تھا ادھر، خیر جہاں دعوت کے لیے جا رہے اکثر لوگ وہاں اہل کتاب تھے، تورات و انجیل والے، اکثر یہودی اور عیسائی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ سامنے جن کو دعوت دے رہی ہے وہ کون ہے، دی جائے گی وہ کون ہے، تاکہ وہ تیار ہو جائے، اور اگر ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے شبہات ہوں گے، علم والوں سے جب بات کرنی ہو اور لحاظ سے بات ہوگی، طلباء سے بات الگ ہوگی، اور علماء سے الگ بات انداز سے ہوگی، عوام سے الگ انداز سے بات ہوگی، عوام میں بھی ایک خاص جو ذہنیت رکھنے والے ہیں ان سے الگ بات ہوگی۔ تو سامنے والوں کا اگر پتہ نہیں ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے، الٹا آپ کی دعوت ہی آپ کے پلے پڑ سکتی ہے، اور آپ خود بھی شکوک و شبہات میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے دعوت میں بصیرت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ پھر فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کی سب سے پہلی وہ دعوت جو آپ دیں گے وہ اس بات کی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی گواہی کی آپ نے دعوت دینی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے گواہی میں یہ چیز گزر چکی تھی کہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد علم کے ساتھ ساتھ پھر بندہ زبان سے کہتا بھی ہے اس کو، اور علم کی بنیاد پر کہتا ہے، یقین کی بنیاد پر کہتا ہے، اور اقرار کرتا ہے، اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دعوت دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندے کا خود عقیدہ ہی نہیں ہے، خود یقین ہی نہیں ہو کس چیز کی دعوت دے گا، اور خود عمل نہیں ہے تو وہ کیسی دعوت دے سکتا ہے، اس کی دعوت کیسی قبول ہوگی اور کیسی لوگوں کے ہاں اس کا اثر ہوگا۔ تو دعوت کے لیے عمل بھی ضروری ہے، دل کے ساتھ بھی اس کا عقیدہ ہو، زبان سے بھی کہے، اور پھر عمل کے مطابق عمل بھی اس میں موجود ہو، پھر وہ دعوت دے۔ اور وفی روایت الی ان یوحد اللہ، ایک روایت میں اور بخاری ہی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے دعوت دینی ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو لوگ مان جائیں۔ یہ دیکھیں توحید کے الفاظ ہیں باقاعدہ، اور لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہی توحید ہے، اور یہی شہادت لا الہ الا اللہ ہے۔ لوگ بعض اوقات جو ہے نا یہود کی طرح بات کرتے ہیں، یہود نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے، پہلے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس سوال لے کر آئے، سوال جب پیش کیے نبی علیہ السلام نے جواب دے دیے تو اب ماننا تھا انہوں نے، تو آخر میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بتایا کس نے، آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جبریل کے علاوہ کوئی ہوتے فرشتے تو پھر تو ہم مان لیتے۔ تو یہ تو ایک طرح کی بہانے والی بات ہے۔ نبی بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید یہ کرتے ہیں، اور توحید کا نام کدھر قرآن و حدیث میں؟ ظاہر سی بات ہے توحید موجود ہے، اور توحید کو ثابت کیا ہے شریعت نے، اور یہی بلکہ اصل ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اب توحید کا ایگزیکٹ لفظ بھی ان کو چاہیے، تو اس کی ظاہر سی بات ہے موجود ہے حدیثوں میں، یہ ایک ہے اور کئی اور ساری، یہ تو اپنی جہالت کا گویا کہ وہ اقرار کر رہے تھے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی۔ توحید کے آج بھی مذاق اڑانے والے، اس کو حقیر جاننے والے، معمولی جاننے والے، اس کا مذاق اڑانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان سے بندہ سن کے اگر احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اس کا مطلب اس کا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اپنے خود اس کو توحید کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو سمجھا نہ سکا اور خود انہی کی باتوں میں آ گیا۔ خیر فی روایت الی ان یوحد اللہ، سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دو، یہ بخاری ہی میں روایت ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر وہ آپ کی اس بات میں اطاعت کر لیں، یعنی توحید پہلے
اور اس کو اگر مان لیں تو اس کے بعد ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یعنی اگر توحید کا اقرار ہے تو پھر دوسری دعوت. اب دعوت اس بنیاد پہ شروع کی جائے کہ جی یہ چیزیں ہیں اس کے نمبر بھی بنا لیے جائیں اور اس میں توحید کا نام نہ ہو، اس میں جو ہے اتباع رسول کا نام نہ ہو، اور اس میں صرف یہ ہو کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو پھر تو وہ نبوی دعوت نہ ہوئی. نبوی دعوت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے توحید کی دعوت. اور ظاہر سی بات ہے ہماری عوام میں بھی اکثر لوگ توحید سے آری ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء جو علم کی طرف بھی منسوب ہیں ان کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور خیر یہ الگ بات ہے کہ جو بتانے والا ہے اس کو پھر علم بھی ہونا چاہیے. تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے. اور لا الہ الا اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. بعض لوگ اب اچھا یہ جو دعوت دینے والے ہیں یا پھر جو کہتے ہیں کہ ہم دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پیدا کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور بڑی ربوبیت کے لمبے لمبے الفاظ. یہ تو متفق علیہ ہے نا. یہ اس میں انکار کس کا ہے؟ اس میں تو کفار اور مشرکین کا بھی اختلاف نہیں تھا جن کو نبی علیہ السلام نے دعوت دی تھی. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سورہ زخرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا سب کو، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو یہ تو پھر اس میں اختلاف ہی نہیں تھا. پھر کس چیز کا نبی علیہ السلام ان سے جنگیں کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اختلاف تھا اور انہوں نے نکالا نبی علیہ السلام کو اور ہجرت پر وہ مجبور ہو گئے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی شریعت سے ناواقفی، اور بلکہ ناواقفی نہیں بلکہ توحید سے لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح نہیں بیان کیا جاتا جو دعوت کا نام لیتے ہیں. خیر فإن میرا خیر رد کرنا صرف مقصود نہیں ہے. میں صرف اصلاح چاہتا ہوں کہ جہاں چیز اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کی جائے. دعوت تو ظاہر سی بات سب نے کرنی جو اس کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ علم کے بعد عمل کے بعد پھر ہر ایک کے لیے دعوت کسی نہ کسی میدان میں کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہے، اور یہ توحید میں ثابت قدم رہنے کے لیے بھی ضروری ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. اگر وہ تمہاری اس بات میں بھی اطاعت کر لیں کہ 5 نمازیں شروع کر دیں، اور نماز بہت ضروری ہے. توحید کے بعد نماز کو سب سے بڑا جو ہے مقام حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیثیں ہیں، کہ مومن میں اور کفر میں فرق جو ہے نماز ہے. یہاں نماز بندے نے چھوڑی وہاں بندہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے. یہ وعید والی حدیثیں ہیں، ان کو اسی کے معنی پر رکھا جائے تو بہتر ہے، اور یہی معنی صحیح ہے. اور اکثر صحابہ اور تابعین سے یہی چیزیں منقول ہے. اس میں بڑی سختی منقول ہے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بالکل شہادت کے آخری ایام میں بھی اسی طرح کا موجود ہے. تو سب سے پہلی دعوت جو ہے توحید کی، اس کے بعد نماز کی، اس کے بعد، اور نماز بھی بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ. توحید کی دعوت تمام انبیاء نے دی، حتیٰ کہ سارے انبیاء کہتے تھے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ ہود پڑھ لے، سورہ انبیاء پڑھ لے، سورہ شعراء پڑھ لے، سورہ قصص پڑھ لے، اور دیگر صورتوں میں جن میں واقعات موجود ہیں آپ دیکھیں. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور یہاں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت کے لیے جو بھیجا تو پہلے طریقہ کیا بتایا؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی. نبی علیہ السلام نے تو 10 سال جو مکے میں گزارے وہ سارے کے سارے توحید میں تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احکام اور نماز بھی نازل کی. نماز بھی جو ہے اس میں یعنی خاص 2 نمازیں ہوتی تھیں، اور اس کے بارے میں دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں. تو توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کے متعلق فرمایا اگر وہ نماز کے متعلق آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر ان کو بتائیں کہ اللہ نے ان پر ان کے جو امیر لوگ ہیں ان سے صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، ان سے زکوٰۃ لے کر انہی کے فقیروں میں جو ہے بانٹ دی جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور ایسی بات ہے 7 سال کے بعد یہ فرض ہے، اور ایک خاص نصاب کے بعد فرض ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. اگر یہ تینوں کام کر لیں، توحید کو بھی مان لیں، نمازیں بھی پڑھنے لگ پڑیں، اور اسی طرح زکوٰۃیں بھی ادا کریں سال کے بعد، تو ان سب کی اطاعت کے بعد فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. بلکہ خاص کر یہاں زکوٰۃ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ میں اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اور دیں تو پھر آپ نے ان کے قیمتی مالوں سے بچنا ہے. زکوٰۃ کے متعلق یہ قانون ہے
حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت زیادہ قیمتی مال بھی نہیں لینا اور بہت زیادہ ردی مال بھی نہیں لینا، درمیانہ مال ہونا چاہیے۔ جس جنس سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، وہ بکریوں کی شکل میں ہے، اونٹ کی شکل میں ہے، اور کسی چیز کی شکل میں جس میں زکوٰۃ ہے، تو اس میں یہ چیز دیکھنی ہے، اعلیٰ بھی نہیں ہونا چاہیے، ادنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعوت سے بچنا یہ بھی بتایا ہے۔ فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، وجہ یہ ہے کہ اس کے مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہاں یہ دعوت، یہاں وہ دعا کرے گا اور تمہارے خلاف دعا ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کو پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو یہ ہے حدیث، اس میں شاہد یہ ہے، یعنی شاہد سے مراد حدیث میں استدلال یہ ہے، اس بات سے دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو طریقہ بتایا ہے اور جو ترتیب بتائی ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اول ما تدعو فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے جس چیز کی آپ نے دعوت دینی وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت دینی، کہ نبی کے تمام لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لگ جائے، یہ پہلا واجب ہے، اور اسی کی طرف دعوت دینے والا سب سے پہلے دعوت دے گا۔ جو اس کی دعوت ہی نہیں دے رہا وہ نبوی دعوت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کہا تھا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نبی علیہ السلام کے پیروکار بھی نبی کی طرح ہی دعوت دیتے ہیں، اگر نبی کی طرح دعوت نہیں دے رہے تو نبی علیہ السلام کے پیروکار بھی نہیں ہیں، اور یہ دعوت بھی نبوی نہیں ہے۔ خیر، حدیث کا یہی مناسبت ہے باب کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی داعیان اور دعوت دینے والوں کو بھیجا، انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور نبی علیہ السلام نے خود بھی ان کو جو دعوت سکھائی ہے اس کا طریقہ یہی تھا کہ سب سے پہلے توحید، اس کے بعد دیگر چیزوں کی طرف جو ہے دعوت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے داعی کو فلیکن اولا، فلیکن یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ دعوت واجب ہے، اور ظاہر سی بات ہے واجب کفائی ہے، ہر ایک پر ظاہر سی بات ہے اپنے انداز میں اور ہر ایک کے اپنے لیول کے لحاظ سے اور مرتبے میں اس کے اوپر دعوت ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن فرض اور واجب کہا جائے، علماء کا درجہ ظاہر سی بات ہے عوام سے زیادہ ہے اس میں، اور درجے کے لحاظ سے بھی اور فرض کے لحاظ سے عوام سے بڑھ کر علماء کا اس میں زیادہ فرض ہے، جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ منسوب ہیں، اور دعوت دیں اور لوگوں کو بتائیں، عوام کو بتائیں، دیگر خواص کو بھی بتائیں، اور اس کے بارے میں دعوتیں ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں مجالس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پلاننگ کی جائے۔ اگلی حدیث میں بھی اگر دیکھیں تو اسی طرح کا مفہوم ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسی طرح کی دعوت کا حکم دیا ہے اور یہی ترتیب بتائی ہے۔ خیر، دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے، اور اس باب سے اسی بات کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہاں میرے خیال میں اسی حدیث کے بعد اس کے دیگر تقریباً 30 سے زیادہ فوائد، 30 کے قریب اس باب کے فوائد ذکر کیے گئے، تو اس لیے انشاءاللہ یہاں یہ اگلی حدیث جو ہے ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور اس کے فوائد بھی پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔